کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے سامعین، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور سائنس۔ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کچھ اسپیشل فوڈز کو۔ اچھا، ایک بات کا جواب دیجئے، کہیں آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، لیکن شاید اپنی صحت کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق اور انویسٹیگیشن آپ کو صف میں کھڑا کر دے، جسے بیماروں والی صف کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنیشنل ٹرینڈ اس وقت ایسا ہے، پوری دنیا کے اندر بیماریوں کا گراف بہت اوپر جا رہا ہے نا، خاص طور پر بلڈ پریشر، شوگر اور دل کی بیماریاں۔ کیوں؟ غذا کی بے احتیاطیاں ہیں، اور ساتھ ان ہیلدی فوڈ اور سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی آرام طلب انداز زندگی۔ IDF یعنی انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ شوگر کے مریض چائنا میں ہیں، سیکنڈ نمبر انڈیا اور تھرڈ نمبر پاکستان میں۔ انکریزنگ ٹرینڈ ہے بہت زیادہ، اور اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کی، غذا کی بے احتیاطی اور آرام طلب انداز زندگی۔ بیلنسڈ اپروچ نہیں ہے، کھانے میں اعتدال نہیں۔ اب دیکھیے ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں کیسی زبردست رہنمائی فراہم کرتا ہے، کمپلیٹ گائیڈنس ہے۔ سورۃ الاعراف میں آیا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ خلیفہ ہارون الرشید کا ایک غیر مسلم طبیب تھا، میڈیکل سائنس میں بہت ماہر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ حضرت علی بن حسین واقد سے کہا، علم دو طرح کا ہے، علم ادیان اور علم ابدان، اور تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں علم طب سے متعلق کچھ بھی مذکور نہیں۔ آپ نے اس غیر مسلم طبیب کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کی آدھی آیت میں پورا علم طب میڈیکل جمع فرما دیا ہے۔ غیر مسلم طبیب نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ واٹ این ایڈوائس! آج آپ اس جدید دور میں جس بھی ڈاکٹر سے یہ پوچھ لیں، یہ سیکرٹ ہے ہیلتھ کا کہ حد سے نہ بڑھو۔ آئیے مدنی چینل کی ناظرین، ایک غذا ڈسکس کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں آیا، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امان والے شہر کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، انجیر فگ انتہائی عمدہ میوہ ہے، اس میں فضلہ نہیں ہے، اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع والا، قبض دور کرنے والا ہے۔ انجیر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر کھاؤ، اگر میں کہوں کہ یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی، تو اسے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا اور گینٹھیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ سو فگ، انجیر، ڈرائیڈ ہو یا فریش، سوکھی ہو یا تازہ، فائبر، منرلز، وائٹامنز کا زبردست سورس ہے۔ اس کا بہت ہی سویٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، نرم ہوتی ہے، اور اس کے اندر چھوٹے 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 ڈھیر سارے کرنچی بیج ہوتے ہیں، اس سے بھری ہوتی ہے۔ اس کی بہت سی ورائٹیز ہے، رنگ اور صورت اس کی مختلف ہوتی ہے، اور سب سے پہلے اس کے اندر جو نیچرل لیگزیٹو ہے، یعنی فائبر، ایک ایسی چیز ہے یہ جو کہ کھانے کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ ممد و معاون ہے، بڑا مؤثر کردار ہے اس کا۔ یہ لیگزیٹوز وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو عام طور پہ قبض کے مریضوں کو ڈاکٹرز دیتے ہیں تاکہ قبض رفع ہو، لیکن یہ انجیر کے اندر یہ قدرتی طور پہ پائی جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں یہ بڑی بہترین ہے۔ جو لوگ ویٹ مینجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وزن کو مینج کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی فگ کو یعنی انجیر کو اچھے انداز سے ترکیب کے ساتھ استعمال کریں تو ان کو فائدہ ہوگا۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ چائنا میں انجیر کے ذریعے کھانوں کو مٹھاس دی جاتی تھی جب چینی ایجاد نہیں ہوئی تھی، یعنی انجیر کو چینی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ سو نیچرلی یہ فیٹ فری ہے، کولیسٹرول فری ہے، نہ اس میں فیٹس ہیں نہ اس میں کولیسٹرول ہیں۔ وائٹامن اے ہے، سی ہے، کیلشیم ہے، آئرن، پوٹیشیم اور میگنیشیم سے بھرا یہ قدرت کا تحفہ انجیر۔ صرف پھل ہی نہیں بلکہ اس کے پتے بھی
اپنے اندر بہت سے پوٹینشیل بینیفٹس رکھتے ہیں. سو دے آر لو ان کیلوریز. ایک تحقیق ہوئی 150 لوگوں پر, اور IBS اریٹیبل باؤل سنڈروم, یہ پیٹ کی ایک بیماری ہے, اکثر لوگ جن کا پیٹ خراب رہتا ہے انہیں بیماری ہوتی ہے, اور ساتھ ان کو کانسٹیپیشن بھی تھی, قبض بھی تھی, اور IBS بھی تھا. 4 سوکھی انجیریں یعنی 45 گرام دن میں 2 دفعہ ان کو کھلائی گئیں. ان کی ان علامات میں نمایاں فرق دیکھا گیا. بہرحال پھر ہم آپ سے ہی کہیں گے کہ کوئی بھی غذا آپ دوائی کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کو بتائیے, وہ فیملی ہسٹری لیں گے اور پھر آپ کو وہ غذا وہ ایڈوائز کریں گے. بلڈ شوگر لیولز کو بیلنس کرنے میں بہترین ہے. پوٹینشیل اینٹی کینسر پراپرٹیز اس میں ہیں. کینسر کو پیدا ہونے اور بڑھنے سے بھی انجیر کا پودا روکتا ہے. انجیر کے پتے بھی بڑے زبردست ہے جناب. اینٹی ٹیومر ایکٹیویٹی اس میں دیکھی گئی, اور ہیلدی سکن کے لیے, اچھی جلد کے لیے بھی انجیر بہت زبردست ہے. بہرحال پھر میں یہ عرض کروں گا ڈاکٹر کے ساتھ مشورے میں رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک حدیث میں علم طب کا خلاصہ کر دیا, اور یقین کیجئے آج پیٹ کے جتنے جملہ امراض ہیں ان کا حل اس حدیث کے اندر موجود ہے. خاص طور پہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ بڑے عرصے سے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا. ویسے یہ ایک اسٹیٹسٹکس نوٹ کیجئے گا کہ عام طور پہ پیٹ کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہیں. 67% سے زیادہ لوگ پیٹ خراب کے ساتھ جی رہے ہیں لیکن ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے, وہ اس کو نارمل سمجھ لیتے ہیں کہ جی میں تو ہوں ہی ایسا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں, ہو سکتا ہے معمولی سے ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ کا جو ہے پیٹ ٹھیک ہو جائے. تو یہ ایک فارمولا ہے. فرمایا حدیث پاک میں سب سے برا برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. انسان کو صرف چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں. یاد رکھیے پیارے پیارے سامعین و مدنی چینل کے ناظرین, دنیا میں اس وقت 2 بڑی خطرناک وارننگز ہیں. ہوشیار, خبردار. نمبر 1 ماحولیاتی آلودگی, پالیوشن اور کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ. نمبر 2 غذائیت سے عاری کھانا. وہ کھانے ہم کھا رہے ہیں جس کے اندر نیوٹریشن نہیں ہے. دیکھیں آج دنیا کے 48% آبادی کو کھانے کے مسائل ہیں, دونوں طرح کے. یعنی کچھ لوگ ہیں جو کہ زیادہ کھا کے بیمار ہو رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں مل رہا. دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اور یہ بات نوٹ کیجئے گا, جو کھانا آسانی سے دستیاب ہے, سستا ہے, ان ملکوں میں بھی ہے جہاں پر دیگر کھانا نہیں ہے, اور جس کی مارکیٹنگ بہت زیادہ کی جا رہی ہے, یہ وہ کھانا ہے جو صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس میں شوگر بہت زیادہ ہے, اس میں چینی, اس میں نمک بہت زیادہ ہے. تو بعض کھانوں میں لذت تو ہے لیکن غذائیت نہیں. آئیے جناب اب اگلا ایک غذا دیکھتے ہیں. حدیث پاک میں آیا جو شخص ہر مہینے میں 3 دفعہ صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بلا نہیں پہنچے گی. ہنی, اٹس ویری امپورٹنٹ. قرآن مجید میں آیا اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگ چیز نکلتی ہے, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو فرمایا 2 باعث شفا چیزوں کو لازم پکڑ لو, شہد اور قرآن. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا اور شہد پسند فرماتے تھے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ایک حدیث میں آیا مومن میٹھا ہوتا ہے اور مٹھائی کو پسند کرتا ہے. اچھا یہاں سن لیجئے گا, حلوے میں ہر میٹھی چیز داخل ہے, حتیٰ کہ شربت اور میٹھے پھل اور عام مٹھائیاں اور عرفی حلوہ جو آج کل حلوہ ہم یوز کرتے ہیں, سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اس میں آٹا تھا, گھی تھا اور شہد تھا, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پسند فرمایا تھا. ہیلتھ لائن کی تحقیق کے مطابق را ہنی has historically been known to heal wounds, help digestion and soothe a sore throat. یہ کہا جاتا ہے کہ جو شہد ہے تاریخی دوائی ہے. بہت عرصے سے انسانی تاریخ میں زخموں کا علاج شہد سے کیا جاتا تھا. کھانے کے ہضم کرنے کے جو معاملات ہیں اور خراب گلا, یقین کیجئے ابھی جدید تحقیقات پڑھ لیں, گو اینڈ سرچ اٹ آؤٹ, گو اینڈ آسک یور میڈک, اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے. جب یہ گلا خراب ہوتا ہے نا, فرنجائٹس ہو جاتا ہے, اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے, گلے میں درد ہو رہی ہے, نکلا نہیں جا رہا, ایسے وقت میں شہد پانی, گرم پانی شہد, یہ اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا, آپ نے جو بھی چیز استعمال کرنی ہے اپنے طبیب سے پوچھ کر کرنی ہے. کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, یو مسٹ آسک.
اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرا ہے یہ شہد. ریسپریٹری یعنی سانس کے معاملات، گیسٹرو انٹیسٹائنل پورے کھانے کے پیٹ کے معاملات، کارڈیو ویسکولر دل کے معاملات، نروس سسٹم دماغ کے معاملات، پورے جسم کے لیے یہ شہد، یہ ہنی بہترین ہے. تو 21 گرام شہد میں 64 کیلوریز اور 17 گرام شوگر ہوتی ہے، اور اس میں موجود اینٹی مائکروبیل کوالٹیز زخموں کے مندمل ہونے میں یعنی زخموں کے ہیل ہونے میں بہت زبردست ہے. پیٹ کا ایک جراثیم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایچ پائلوری، یہ پیٹ کے السر کا باعث بنتا ہے. اس کے خلاف بھی یہ شہد بہت زیادہ مؤثر ہے، لیکن آپ نے کوئی بھی دوا ڈاکٹر سے پوچھے بغیر استعمال نہیں کرنی. اس میں موجود پالیفینلز برین ہیلتھ کے لیے بڑے زبردست ہے، دماغ کی صحت کے لیے. 2019 میں ایک تحقیق چھپی، اس کے مطابق شہد میں 180 مختلف سبسٹینسز ہیں، یعنی نیچرل شوگر اس کے اندر ہے، بہت سی وائٹامنز ہیں، منرلز ہیں اور فائٹو کیمیکلز ہیں، اور ان کی وجہ سے اس میں آرٹری ہارڈننگ نہیں ہوتی. یہ خون کی نالیاں نا سخت ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے تنگی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ایتھیروسکلروسس. یہ بہت ایک خطرناک کنڈیشن ہے. شہد ریگولر استعمال کریں گے اس کنڈیشن سے آپ بچ سکتے ہیں. سو ہنی از بیسکلی اے شوگر. شہد در حقیقت یہ چینی آپ سمجھ لیں. اٹ از ایکچولی ہائر ان کیلوریز دین ریگولر شوگر. اور یہ جو شہد ہے یہ عام استعمال ہونے والی سفید چینی سے زیادہ کیلوریز اس کے اندر ہوتی ہیں، زیادہ بھاری آپ سمجھ لیں اس کو. تو آپ نے جب بھی یہ یوز کرنا ہے ایز اے سبسٹیچیوٹ تو تھوڑا ڈالیں، ورنہ چیز زیادہ میٹھی ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہنی پریونٹس ایسڈ ریفلکس. کھانا کھانے کے بعد جناب وہ کھانا دوبارہ نالی میں آ رہا ہے، تیزابیت ہو رہی ہے، گندا گندا سا ذائقہ آ رہا ہے، جو ہنی ہے وہ اس کو بھی کم کرتا ہے. اور مختلف اسکول آف تھاٹس کے مطابق آیوریدک میڈیسنز میں خاص طور پہ اس کو بیماریوں میں، زخموں میں بطور علاج بھی استعمال کیا جاتا ہے. Now let's move towards another food. ایک اور زبردست غذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ، بکری، دمبا، بھیڑ، مرغ، بٹیر اور مچھلی کا گوشت تناول فرمانا ثابت ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ بکری کی دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا. حدیث مبارکہ میں ہے دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، پھر چاول. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کی خدمت میں بکری کی ران کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا. یہ آپ کو بہت پسند تھا، لہٰذا آپ اس میں سے توڑ کر تناول فرمانے لگے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکری کا بھنا ہوا پہلو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دوبارہ وضو نہیں کیا. سو ریڈ میٹ اینڈ وائٹ میٹ, these two are the type of meats. Red meat is a treasure of protein, vitamin B12, zinc, selenium and folic acid. ہائی کوالٹی پروٹین کا دنیا میں سب سے اہم سورس وہ یہ گوشت ہے. پروٹین یہ پورے جسم میں ہوتی ہے، مسلز میں، بونز میں، سکن میں، بالوں میں. ایٹ لیسٹ 10,000 پروٹینز ہیں جو آپ کے اندر ہیں. اب ہمیں روزانہ کتنی پروٹین چاہیے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی کا وزن 63 کلو ہے تو اسے 70 گرام پروٹین روز چاہیے. اور یہ یہاں بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا میں بہت سے افراد بالخصوص جو بچے ہیں انہیں صحیح مقدار میں پروٹین حاصل نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ میں کمی ہے. اور گوشت اٹ از اے سورس آف ہائی کوالٹی پروٹین. ہائی کوالٹی پروٹین کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ گوشت بلا شبہ ایک ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ کا اہم ترین انگریڈینٹ ہے، اور ہمارے جسم کو وہ تمام امائنو ایسڈز دیتا ہے جس کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے. آئرن اینڈ زنک یہ بھی گوشت میں بہت ہوتے ہیں. نئے خلیوں کے بننے کے لیے یعنی پروڈکشن آف نیو سیلز، آکسیجن کو جسم میں پہنچانے کے لیے اور ذہنی دماغی نشو و نما کے لیے آئرن اینڈ زنک بوتھ آر ویری امپورٹنٹ. تو وہ بچے خاص طور پہ جن کا ایچ بی لیول کمپرومائز رہتا ہے، فیریٹن لیول صحیح نہیں ہے، ان کے لیے گوشت بہت زبردست ہے. لیکن ہم جب بھی بچوں کے نیوٹریشن کی بات کریں گے، کوئی ڈائٹ چارٹ بنائیں گے تو ضرور بالضرور پیڈیٹریشین یعنی بچوں کے ڈاکٹر سے پوچھ کر اور ان کی رہنمائی میں یہ کام کریں گے. تو بچوں کو مختلف ریسیپیز اور مختلف انداز سے گوشت بنا کر کھلایا جا سکتا ہے، کیونکہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ بچے گوشت کھاتے نہیں ہیں، جبکہ یہ بہت ضروری ہے.
اور بالخصوص وہ 9 امائنو ایسڈز جو کہ بچوں کو چاہیے ہوتے ہیں وہ گوشت میں موجود ہیں۔ سارکوپینک یہ ایک ٹرمینالوجی ہے انگلش میں۔ ایجنگ کازز گریجول ریڈکشن ان اسکیلیٹل میس مسلز۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب زیادہ عمر ہوتی ہے انسان کا جسم ڈھلتا ہے، اس حالت کو سارکوپینیا کہا جاتا ہے، اور پھر اس میں لائف سٹائل کی چینج کی جاتی ہے، ایڈوائس کیا جاتا ہے، گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، اور اس حالت میں جب انسان کا جسم اب پرانا ہوتا جا رہا ہے، یوں سمجھ لیں، تو اینیمل پروٹینز کی زیادہ ضرورت ہے پلانٹ پروٹینز کے ساتھ، لیکن بات وہی ہے، بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے۔ بہرحال معاشرے کے تمام افراد، بچے ہوں، جوان، خواتین، عمر رسیدہ، سب کے لیے گوشت مفید اور اہم ترین ہے۔ اور ابھی تک جو بات ہم نے کی وہ تو ریڈ میٹ کی تھی، اب بات کرتے ہیں فش کی۔ وائٹ میٹ، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ۔ ریمبر فش از ون آف دا موسٹ ہیلدی فوڈ آن دا پلانٹ۔ فش جو ہے وہ کرۂ ارض پر موجود بہترین کھانوں میں سے ہے۔ فش از فلڈ ود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، وائٹامن ڈی اینڈ وائٹامن B12۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق ہفتے میں 2 دفعہ مچھلی کھانا انسان کی ضرورت ہے۔ اٹس اے پارٹ آف یور ہیلدی ڈائٹ۔ اٹ از سیڈ دیٹ ہر وہ چیز جس کی انسان کی ڈیولپمنٹ کو ضرورت ہے وہ فش کے اندر موجود ہے۔ اٹ از ویری گڈ فار یور مینٹل کنڈیشن، لو موڈ، سیڈنس، ایون ڈپریشن۔ یہ جو انسان کے موڈ میں سوئنگز آتی ہیں، کبھی لو ہو جاتا ہے، ڈپریشن کی بھی شکایت ہو جاتی ہے، انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، سر درد، اور یہ دماغ کے اندر فاگ سی آ جاتی ہے، اس میں یہ وائٹامن ڈی بہت قیمتی، اور وائٹامن ڈی آپ کو ملے گی مچھلی سے۔ تو مزیدار بھی بہت ہے جناب، اور کک بھی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو وائٹ میٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ بھی تناول فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ایک غزوہ میں شرکت کی، ہم سخت بھوکے تھے تو دریا نے ایک مچھلی پھینکی، اس جیسی پہلے ہم نے نہ دیکھی تھی، اس کو عنبر کہا جاتا تھا۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور جب ہم حضور کے پاس آئے تو ہم نے ذکر کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی میں سے کچھ کھانے کے لیے طلب کیا، تو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے اسے تناول فرمایا۔ So you see that meat is the leader, meat is the master food which we can eat۔ تو ابھی ہم نے سنا جناب گوشت کے بارے میں، اسی طریقے سے آئیے ایک اور کھانے کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک ہیلتھ ٹپ دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی بات کرتے ہیں ہاتھ سے کھانے پر۔ انسان اپنے دن کا بہت سا وقت وہ کھانے پر صرف کرتا ہے، اور جتنے لوگ ہیں دنیا میں وہ کھانا کھاتے ہیں، تو ہاتھ سے کھانا یہ سنت ہے، اور دین اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ انسان جب ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو کتنے اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ چمچ سے کھانا منع نہیں ہے، بہرحال ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ انسان کی انگلیوں کے پوروں پہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، اس کو فلورا کہا جاتا ہے، اور جب یہ چھوٹا جراثیم ہاتھ سے کھانے کے ذریعے پیٹ میں جاتا ہے تو یہ پیٹ کے فرینڈلی جرمز کو، پیٹ کے فرینڈلی جو بیکٹیریاز ان کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ تب اندر جائے گا جب آپ ہاتھ سے کھانا کھائیں گے، اور جب ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے آپ کا ہاتھ کھانے کو لگتا ہے تو یہ ایک سگنل جاتا ہے پورے جسم کو کہ کھانا آنے والا ہے، اور جسم ریڈی ہو جاتا ہے۔ ہاتھ سے کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ سے کھانا ہاتھوں کی ایکسرسائز بھی ہے، ہاتھ بار بار دھلتے بھی رہتے۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی شورا فائق کتاب آداب طعام کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے، اور جب فارغ ہو جاتے تو انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں میں جناب بہت ہی زبردست جو ہے وہ حکمت کے مدنی پھول ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام کی آخری غذا کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے زیتون، آلو۔ زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو، اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ یہ فرمان ہے میرے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور قرآن مجید میں آیا، انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جس میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں سال تک باقی رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ منہ کو خوشبودار کرتی، اس کی بدبو زائل کرتی، یہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مسواک ہے۔ اور طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا یہی پیدا ہوا، 70 انبیاء نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ Now comes to BBC Good Food۔ Olive، زیتون are rich in polyphenols۔ یہ پرانی بیماریوں کے خلاف بہت مؤثر ہے، کرونک illnesses جو ہو جاتی ہیں،
جس میں ایتھیروسکلروسس کینسر یہ بھی شامل ہے، ان کے خلاف یہ مؤثر ہے۔ اور ایسا پھل ہے زیتون کا کہ اس میں دوائیوں والی خصوصیات ہے۔ زیتون میں موجود اولیک ایسڈ یہ جسم میں کولیسٹرول کو بیلنس رکھتا ہے۔ کولیسٹرول بری نہیں ہوتی، اچھی ہوتی ہے، اس کی زیادتی اگر ہو جائے تو وہ بری ہوتی ہے۔ اور بلڈ پریشر کو بھی چیک میں رکھتا ہے۔ یہ فرمنٹڈ فوڈ ہے، یعنی جب آپ کھاتے ہیں آپ کے جسم میں موجود دوست جراثیموں کا یہ ساتھ دیتا ہے، فرینڈلی بیکٹیریاز کو اسسٹ کرتا ہے۔ اور زیادہ یوز ہونے والی چیز وہ در حقیقت اولیو آئل ہے، اس کو پریس کرتے ہیں تو آئل نکل آتا ہے۔ گریک یونان کی قدیم تہذیب میں اس تیل کو ایلیکزر آف یوتھ اینڈ ہیلتھ کہا جاتا تھا، یعنی کوئی بندہ اپنی جوانی بچانا چاہتا ہے، زیادہ دیر تک جوان رہنا چاہتا ہے تو وہ یہ زیتون کا تیل استعمال کرے، یہ گریک کہتے تھے۔ روزانہ آدھا چمچ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اور دنیا کی محفوظ ترین ڈائٹ اس وقت جو سمجھی جاتی ہے وہ اولیو آئل میں ہی کک ہوتی ہے۔ پودوں سے ملنے والے تمام آئلز میں، تیلوں میں یہ سب سے بہترین ہے۔ ہائیسٹ پرسنٹیج آف مونو سیچوریٹڈ فیٹس، یعنی اٹ لوئرز بیڈ ایل ڈی ایل کولیسٹرول اینڈ اٹ انکریزز گڈ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول۔ کولیسٹرول دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایل ڈی ایل یہ بری کولیسٹرول ہے، اور ایک ایچ ڈی ایل یہ اچھی کولیسٹرول ہے۔ اور اولیو آئل بری کو کم کر رہا ہے، اچھی کو زیادہ کر رہا ہے۔ اس سے سٹروک کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ اولیو آئل ویٹ گین بھی نہیں ہونے دیتا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور سائنس۔ انشاءاللہ کل لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے ہم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اسٹے ٹیون ٹو مدنی چینل، 24 آورز کی نشریات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے